نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آج تھوڑا سا اور جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے مسلمان ہوئے۔ تو آج میں آپ لوگوں کو اسی بارے میں بتاؤں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا ایمان لانے کا واقعہ کیا تھا۔ تو ایک دفعہ درود شریف پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو روایات میں ہے ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا کی طرف سے گزر رہے تھے، جو صفا کی پہاڑی تھی اس طرف سے گزر رہے تھے۔ اتفاق سے ابو جہل بھی اسی طرف سے آ نکلا۔ تو ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بہت برا کہا، بہت سخت کلمات کہی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کے ناشائستہ کلمات کا کوئی جواب نہیں دیا اور تشریف لے گئے۔ تو عبداللہ بن جدعان کی باندی یہ تمام واقعہ دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار سے اپنا تیر کمان لیے ہوئے واپس آئے۔ عبداللہ بن جدعان کی باندی نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر کہا، اے ابو عمارہ، کاش تم اس وقت موجود ہوتے جب ابو جہل تمہارے بھتیجے کو نہایت سخت اور نازیبا کلمات کہہ رہا تھا۔ یہ سنتے ہی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمیت اور غیرت جوش میں آ گئی، وہیں سے ابو جہل کی تلاش میں روانہ ہوئے۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا، جب شکار سے واپس آتے تو سب سے پہلے حرم میں حاضر ہوتے۔ اسی معمول کے مطابق حرم میں پہنچے، دیکھتے کیا ہے کہ ابو جہل قریش کی ایک جماعت میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو حضرت حمزہ پہنچتے ہی اس کے سر پر اس زور سے کمان مارتے ہیں کہ ابو جہل کا سر زخمی ہو جاتا ہے، اور پھر حضرت حمزہ ابو جہل سے کہتے ہیں کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے، میں خود ان کے دین پر ہوں۔ بعض حاضرین مجلس نے چاہا کہ ابو جہل کی حمایت کے لیے کھڑے ہوں، لیکن ابو جہل نے خود ہی سب کو روک دیا اور کہا، آج میں نے ان کے بھتیجے کو بہت سخت اور نازیبا کلمات کہے ہیں، تو حمزہ کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ بعض حاضرین مجلس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے حمزہ، کیا تو صابی ہو گئے ہو؟ کیا تم بے دین ہو گئے ہو؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت اور صداقت خوب منکشف ہو گئی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ سراسر حق ہے۔ میں کبھی اس سے باز نہ آؤں گا، تم سے جو ہو سکتا ہے کر لو۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ کر گھر واپس آ جاتے ہیں۔ تو شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ اے حمزہ، تم قریش کے سردار ہو، تم نے اس صحابی کا کیسے اتباع کیا اور اپنے آباء و اجداد کا دین کیوں چھوڑ دیا؟ اس سے بہتر تو مر جانا تھا۔ جس سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ تردد اور شک پیدا ہوا، وہ شک میں پڑ گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اے اللہ، اگر یہ ہدایت ہے تو اس کی تصدیق میرے قلب میں ڈال دے، یعنی کہ میرے دل میں ڈال دے، ورنہ اس سے نکلنے کی کوئی صورت پیدا فرما۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت حمزہ فرماتے ہیں کہ تمام شب اسی بے چینی اور اضطراب میں گزری، ایک لمحے کے لیے بھی آنکھ نہ لگی۔ جب کس طرح یہ اضطراب اور بے چینی دور نہ ہوئی تو میں حرم میں حاضر ہوا اور نہایت آہوزاری سے دعا مانگی، اے اللہ، میرا سینہ حق کے لیے کھول دے، اس شک اور تردد کو دور فرما۔ دعا ابھی ختم نہ ہوئی تھی کہ ایک لخت تمام خیالات باطلہ میرے قلب سے صاف ہو گئے اور دل ایمان سے لبریز ہو گیا۔
صبح ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا اور تمام واقعہ عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے استقامت اور اسلام پر قائم اور ثابت قدم رہنے کی دعا فرمائی۔ تو اور ایک اور روایت میں ہے کہ جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو یہ کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تحقیق آپ یقیناً سچے نبی ہیں، تصدیق کرنے والے اور پہچاننے والے کسی گواہی دیتا ہوں۔ تو یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان لانے کا واقعہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ان کے دل میں ایمان جو ہے وہ ڈال دیا تھا، بس وہ تھوڑا سا شک میں پڑ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے انہوں نے جب دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ شک بھی دور فرمایا۔ چنانچہ جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایمان لے آئے تو قریش یہ سمجھ گئے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا آسان نہیں تھا۔ تو جب قریش نے یہ دیکھا کہ مسلمانوں کی تعداد دن بدن بڑھ رہی ہے تو ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید بن مغیرہ، امیہ بن خلف، اسود بن مطلب اور دیگر سرداران قریش مشورہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے کے لیے عتبہ بن ربیعہ کو منتخب کیا، جو سحر، کہانت اور شعر گوئی میں اپنے زمانے کا یکتا تھا۔ تو عتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، اے محمد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسب و نسب کے لائق و فائق ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، مگر افسوس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قوم میں تفریق ڈال دی، ہمارے بتوں کو برا کہتے ہو، آباء و اجداد کو احمق اور نادان بتاتے ہو، اس لیے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ولید کہو، میں سن رہا ہوں۔ عتبہ نے کہا، اے میرے بھائی کے بیٹے، اگر تمہیں مال و دولت چاہیے تو ہم تمہارے لیے بہت اتنا مال جمع کر دیں گے کہ کوئی تمہاری برابری نہیں کر سکے گا۔ اگر تم کسی عورت سے شادی کرنا چاہتے ہو تو تم جتنی عورتوں سے چاہو شادی کرو، اور اگر تمہیں عزت اور سرداری مطلوب ہے تو ہم آپ کو اپنا سردار بنا لیں گے، اور اگر آپ کو کوئی عصیب ہے نعوذ باللہ تو ہم آپ کا علاج کروائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ولید، تم جو کہنا چاہتے تھے کہہ چکے؟ عتبہ نے کہا، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا، اب جو میں کہتا ہوں وہ سنو۔ مجھ کو نہ مال و دولت درکار ہے، نہ تمہاری سرداری مطلوب ہے، میں تو اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھ کو تمہاری طرف پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، مجھ پر ایک کتاب اتاری اور مجھ کو یہ حکم دیا کہ میں تم کو اللہ کے ثواب کی بشارت سناؤں اور اس کے عذاب سے ڈراؤں۔ میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا اور بطور نصیحت و خیر خواہی اس سے تمہیں آگاہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد سورۃ حامیم سجدہ کی کچھ آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنْ عَارِضُوا پر پہنچے تو عتبہ نے اپنا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر رکھ دیا اور کہا کہ میں آپ کو قسم دے کر کہتا ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنْ عَارَضُوا پر پہنچے تو عتبہ نے اپنا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پر رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے تک آیات تلاوت فرمائی، پھر سجدہ فرمایا۔ سجدہ ختم ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ کو کہا، اے ابو ولید، تم سن چکے، اب تمہیں اختیار ہے۔ تو عتبہ وہاں سے رخصت ہو کر اپنے رفقا کے پاس آیا، لیکن وہ عتبہ ہی نہ تھا۔ تو ابو جہل نے اس کو دیکھ کر کہا کہ تم عتبہ تو صابی ہو گئے۔ عتبہ نے کہا، میں نے ان کا کلام سنا ہے، اللہ کی قسم میں نے کبھی ایسا کلام نہیں سنا، نہ وہ شعر ہے، نہ وہ جادو ہے، نہ وہ کہانت ہے، وہ تو کوئی اور چیز ہے۔ اے قوم، اگر تم میرا کہنا مانو تو محمد کو ان کے حال پر چھوڑ دو، خدا کی قسم جو کلام میں ان سے سن کر آیا ہوں عنقریب اس کی ایک شان ہوگی۔ اگر عرب نے ان کو ہلاک کر دیا تو پھر تمہیں کسی فکر کی ضرورت ہی نہیں، اور اگر محمد عرب پر غالب آئے تو ان کی عزت تمہاری عزت ہے، ان کی حکومت تمہاری حکومت ہے، ان کے لیے اس لیے کہ وہ تمہاری ہی قوم کے ہیں۔ قریش نے کہا، اے ابو ولید، محمد نے تم پر جادو کر دیا ہے۔ عتبہ نے کہا، میری رائے تو یہی ہے، تم جو چاہے کرو۔
ابن تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، یا تو آپ ہمارے بتوں کی مذمت سے باز آ جائیں، اگر یہ نہ ہو تو ہمارے درمیان فیصلے کی ایک صورت یہ ہے کہ ایک سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کریں، ایک سال ہم اس کی عبادت کریں گے جو آپ کہتے ہیں۔ تو پھر اس پر یہ والی صورت جو صورت قل یا ایھا الکافرون ہے یہ نازل ہوئی۔ تو یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے ایمان لانے کا واقعہ، اور اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ قریش نے دیکھا آپ کے چچا بھی مسلمان ہو گئے ہیں، تو انہوں نے ایسے ہتھ کنڈے آزمائے۔ تو اللہ پاک اس کو قبول فرمائے، انشاءاللہ آگے پھر بتاؤں گی۔ جزاک اللہ خیرا و احسن جزا فی الدارین۔